الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیہ، تھوڑا جا مائک میں بات کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مورق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا۔ اما بعد، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، انات خان شیر لسان، قرہ حضرات، دیگر بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، میں تے تسی سارے آج نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی مجلس وچ حاضر ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی اس حاضری نو اپنی بلند و بالا بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جس محبت، جس عقیدت، جس چاہت، جس الفت، جس پیار دے نال بانیان محفل ڈاکٹر اخلاق صاحب، افضال صاحب، دیگر انہاں دے برادران نے اس بزم نو سجایا ہے، اللہ رب العالمین اس محفل پاک دی عظمت دا صدقہ مائی صاحبہ دے درجات وچ بلندیاں عطا فرمائے، زندگی دے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ آخرت دیا منزلہ آسان فرمائے۔ انتہائی بالکل اختصار دے نال، چونکہ ٹائم کافی بیت چکے ہیں، اور میں آج گزارش بھی کراں گا کہ ایڈی بڑی محفل نہ رکھیا کرو، کیونکہ دن بھی چھوٹا ہے، تے اگر ایک جگہ دے جان نال باقی سارے کام ڈسکنیکٹ ہو جان تے او پھر فائدہ نہیں۔ افزار ہو کے بیٹھ نال چنگا ہے کہ بندہ بوے 5 منٹ، لیکن بوے بندہ اطمینان نہ ہو۔ ہاں جی، میں چونکہ تقریر بھی سارے تو آخر دے تے تسی سارے پہلے ہی تھکے پئے ہو، تو پھر تھکیاں تقریر تے نہیں ہوندی۔ ہاں جی، یہ الگ گل ہے کہ میں ہوں دوجی جگہ دے ہاں، لیکن اخلاق صاحب نے تے مینوں بلائے ہے، انہاں دے آکھنا بھی شاہ جی تقریر کرو، تے تقریر ہوندی ہے سنن نال، جویں دا مزاج ہوے اوویں دیاں گلاں ہوندیاں۔ میرے تو پہلا بڑی محبت نال تے بڑا وجدانی کیفیت نال اور بڑا سبق آموز علامہ اشتیاق صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں لمبی چوڑی تقریر دی، لیکن بس حاضری واسطے میں چند گلاں گزارش کراں گا۔ اللہ رب العالمین نے مختصر بالکل اپنی لاریب و مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، ادھا سادہ ترجمہ ہے کہ اللہ فرماندہ لوگوں کام چنگے کرے، کام چنگے کرو، بولو تو صحیح، کام چنگے کرے، من ذکر او انثى، مرد ہوئے ایکو کام کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ ادھا یہ مطلب نہیں بھائی مرد تے کم چنگے کرے گا
تے ثواب آکھے گا بھی منو زیادہ ہے، عورت تے کام چنگے کرے گی تے سمجھے گی بھی ثواب کم ہے نہ۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى، دنیا والے مرد ہوئے یا عورت ہوئے کام چنگے کرے لیکن شرط کے یا اللہ او کیڑی؟ فرمایا وہو مؤمن، ہوئے ایمان والا، ہوئے ایمان والا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز چ برکت دے، تساں سارے نالوں انہاں دی چوکھی ہے، ہووے ایمان والا۔ باقی آیت کریمہ برکت واسطے ویسے بھی ٹائم نہیں کہ ساری دے وضاحت کیتی جائے۔ اے ایمان کنوں آدے کہ جدی وجہ نال انسان نو اللہ تعالیٰ اے پیا حکم دیندا ہے کہ ایمان رکھ کے کام چنگے کرنے سو۔ ایدہ مطلب ہے کہ ایمان نہ ہوئے تے کماں چنگیاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ ہن اے ایمان کنوں آدے؟ ایمان کنوں آدے؟ پہلی حدیث پاک سنو۔ اے کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے اسے قرآن ہی کافی ہے، کتاب اللہ نال ہی تعلق رکھو، ادھے تو اگے کوئی نہیں گل، جیڑی اللہ نے گل کتاب وچ قرآن وچ آگ چھڑی ہے، اس تو اگے اور کیڑی گل ہو سکتی ہے؟ میں کہا بھئی قرآن سمجھ ہی نہیں آمدہ جدوں تک نبی دا فرمان نہ پڑھیے۔ داسنا اتھے بھئی ایمان کنوں آدے؟ اللہ تے آگ چھڑیا وہو مؤمن، ہووے مومن، ہووے ایمان آلا۔ ایک کون ہے ایمان آلا؟ سنو نبی دی حدیث، بخاری شریف دی حدیث سے علماء نے بچے نو سنائیے، تو آگے بھی سنی ہونی ہے، برکت واسے سنانا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دنیا میں تواڈے وچ ادوں تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک وہ اپنے ماں پیو بھیڑاں بھرا یار سنگی ساتھی متر بیلی کارا کوٹھیاں جگیرہ مربے، فرمایا والناس اجمعین، کائنات تو ود کے مصطفیٰ نال محبت نہ کر لے، کائنات تو ود کے مصطفیٰ نال محبت نہ کرے، ایمان اللہ ہو سکتا؟ پتہ چلیا ایمان نبی نال محبت نہ ہے، ایمان نبی نال محبت نہ ہے۔ دوسری حدیث پاک سنو، دو ترے ہی بس بیان ہون گیا۔ دوسری حدیث سنو، اللہ دے نبی نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک سنو گے تو تواڈے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں۔ میں کسی دے مسلک نو ہٹ نہیں کردا پیا، لیکن عقیدہ اہل سنت تے سنانا ہے نا۔ اے لوگی کئی آتے نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، معاذ اللہ، نبی دی تعظیم کرو وڈے بھرا جتنی۔ میں عقل نہ ہوئے تے بندہ تاں ہی گلاں کردا ہے، ویسے تے نبی دا فرمان روز روشن دی طرح ہی آئے۔ میرے نبی نے فرمایا حضور دی بارگاہ وچ نا ایک جنازہ آ گیا تے حضرت عمر روایت فرما دے آپ کا دن گئے، جنازہ تیار سی، صفا بجیاں میت سامنے پئی ہے، ان قریب حضور مصلی امامت کھڑے رہے، تکبیر آکھن لگن دے پچھو حضرت عمر نے آواز دیتی یا سیدی یا رسول اللہ، آقا جی۔ حضور نے پچھو مڑ کے دیکھا، فرمایا عمر کی گل ہے؟ عرض کیتا کمری والے ہو، اس بندے دا جنازہ نہ پڑھائیو، ادھا جنازہ بولا پاک لیا، ادھا جنازہ نہ پڑھائیو۔ حضور نے فرمایا عمر کی گل ہے؟ بھئی صفحہ بجیاں نے، جنازہ اگے پیا، ٹائم ہو گیا، تسی آجو جنازہ نہ پڑھائیو۔ عرض کیتا کملی والیا، اے بندہ بڑا گنہگار سی، اے بندہ بڑا بدکار سی، حضور اے بندہ بڑا سیاکار سی، ساری زندگی انہیں کوئی کام چنگا نہیں کیتا، حضور اس قابل نہیں کہ تسی ادھا جنازہ پڑھاؤ، اس واسطے ادھا جنازہ نہ پڑھاؤ۔ میرے نبی نے آپ دی گل سنی اور تاریخ بھی چاہتا ہے کہ واقعہ تن وہ بندہ گنہگار سی، یہ نہیں کہ عمر پاک نے الزام لا چھڑیا سی، لیکن میرے نبی نے گل سن کے نہ تے مسکرا کے فرمایا عمر، عرض کیتا جی کمری والیا، فرمایا تیری گل ٹھیک ہے لیکن میں محمد دی بھی تے انویسٹیگیشن ہے نا۔ میں اکثر گل کرنا بھی جڑے نیک عملاں والے نے، جنہ ساری زندگی نمازاں پڑھ لیاں، روزے رکھ لے، حج زکاتاں کر لیاں، انہاں تے جنت لب بھی جانی ہے نا حضور دے صدقے، لیکن اے شفاعت میرے نبی دی تے ہے ہی گناہگاراں واسطے، ساڈیاں ورگیاں واسطے جنہاں نے نہ کوئی عمل چنگا نہ کوئی کام چنگا، جی اے شفاعت ہے ہی میرے نبی دی گناہگاراں واسطے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری گل
گل ٹھیک ہے لیکن میری بھی تو انویسٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے کملی والے جویں تہاڈی مرضی. میرے نبی نے صحابہ نوں مخاطب کر کے فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ گواہی دیندا ہے کہ اس مرن والے نے کوئی ایک کام چنگا کیتا ہوے. ہن تسی دسو ایک کام چنگا کیتیا جنت لب جاندی ہے؟ بولو تے صحیح. کوئی نہ لبدی. اوتھے ترازو ہونا ہے. جے ترازو پارا ہونا تے جنت لبنی ہے. تے میرے نبی فرماندے نے کوئی ایک کام چنگا. یہ دا مطلب ہے میرے نبی دی آپ مرضی سی کہ جنت وچ جائے. حضور نے فرمایا کوئی ایک کام چنگا. حضرت عمر فرماندے نے سارے صحابہ چپ. تے جدو میرے نبی کوئی سوال کرتے سن نا تے 3 دفعہ پوچھتے سن, چوتھی دفعہ نہیں سن پوچھتے. میرے نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا بھئی صحابہ کوئی ایک کام چنگا. حضرت عمر فرماندے نے سارے صحابہ چپ. تیسری دفعہ میرے نبی نے پھر حکم فرمایا بھئی صحابہ کوئی ایک کام چنگا. حضرت عمر فرماندے نے صحابہ چپ سن. کونے جو ایک صحابی رسول نے ہاتھ کھڑا کیتا, عرض کیتا کملی والیا مدینے دے لاڑیا میری کی مجال ہے کہ تواڈے سامنے میں غلط بیانی کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کردے کملی والیا منو رب کعبہ دی قسم ہے میں رب نے تے تانوں گواہ بنا کے ایک گل عرض کرنا چاہنا. فرمایا ہاں ہاں صحابی رسول بول. عرض کیتا کملی والے نمازاں پڑھدیاں اینوں میں نہیں ویکھیا, روزے رکھدیاں اینوں میں نہیں ویکھیا, زکاتاں دیندیاں اینوں میں نہیں ویکھیا, حج کردیاں اینوں میں نہیں ویکھیا. کملی والے فرض فریضے صوم صلات کوئی کام چنگا کردیاں اینوں میں نہیں ویکھیا. لیکن مدینے دے لاڑیا ایک دفعہ لشکر اسلام جنگ دی واپس آ رہا سی. ایک میدان دے اندر لشکر نے پڑاؤ لایا سی, سارا لشکر سٹیا سی. اس مرن والے نے تلوار ہاتھ وچ پھڑ کے اس لشکر دا پہرا دیندا سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, دربار اولیاء نقشبندیہ کے نعرہ شریف. حضور ساری زندگی نو کم چنگا میں نہیں کردیاں ویکھیا لیکن ایک دفعہ لشکر اسلام جنگ تو واپس آ رہا سی. ایک میدان دے اندر لشکر نے پڑاؤ لایا سی. سارا لشکر جو کہ تھکے سی ستے سی, اس مرن والے ہاتھ وچ تلوار پھڑی سی, اس لشکر دا پہرا پہ رہندا سی. میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ گل ہے. حضور نے وہ کفن مبارک دا صحابی رسول دا کفن پیچھا کیتا نا کر کے فرمایا او مرن والیا اے سارے تنو جہنمی سمجھدے نے, میں رب دا یار اعلان کرنا تو پکا جنتی ہے. آؤ حدیث میں پیش کرنا چاہنا. میرے نبی ممبر شریف سے کھڑے ہو کے 3 دفعہ جملہ فرمایا. الا لا ایمانا لمن لا محبت له, الا لا ایمانا لمن لا محبت له, الا لا ایمانا لمن لا محبت له. او دنیا لو اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جدے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں, جدے سینے وچ مصطفیٰ دی بولو بولو جدے سینے وچ مصطفیٰ دی پتہ چلیا ایمان نبی نال محبت نہ ہے. او واہ ہوا مؤمنون ہوے ایمان والا. ایمان کدا نہ ہے نبی نال محبت نہ. آخری حدیث سنو. میرے نبی دی بارگاہ عالیہ بھی صحابی رسول سارے صحابہ دا جمع غفیر ہے. مسجد نبوی شریف ہے. میرے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے خطاب پہ کرتے ہیں. خطاب کے دوران میرے نبی نے فرمایا صحابہ یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہ مؤمن. فرمایا صحابہ اخیر زمانہ ہوئے گا, قیامت کے قریب تر زمانہ ہوئے گا, مسجدوں میں بڑے بڑے مجمع ہوں گے. یجتمعون فی المساجد, مسجدوں میں بڑے بڑے اکٹھ ہوں گے. طاعت دینے کا لوگوں دا جمع غفیر ہوئے گا. ولیس فیہم مؤمنون, وہ مومن نہیں ہوں گے. وہ مومن نہیں. حدیث ہے. میری گل ہوئے تو چاہ کے باہر سوڑ, میری کی اوقات ہے میری گل دی تو پیروی کرے, لیکن جو میرے نبی دا فرمان ہوئے تو پھر سینے نہ لا جی. حضور نے دوار دے پیچھے دا علم نہیں معاذ اللہ. میں کہا حضور 1400 سال پہلا قیامت دے قریب دا زمانہ دسن لگے نا, اس تو اگے تنو علم دی کیڑی ضرورت ہے. یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون. فرمایا اخیر زمانہ ہوئے گا, قیامت کے قریب تر زمانہ ہوئے گا, مسجدوں میں بڑے بڑے مجمع ہوں گے. طاعت دینے کا لوگوں دا جمع غفیر ہوئے گا. ولیس فیہم مؤمنون, مومن نہیں ہوں گے. عرض کیتا کملی والے مسجدوں میں چاونا تے ایمان والیاں دی نشانی ہے تے حضور تسی آتے ہو مومن نہیں. فرمایا ہاں ہاں آون گے مسجدوں وچ کرن گے تہجد گزاری
لیکن صحابہ مومن نہیں. عرض کیتا کملی والیا وجہ بیان کرو. فرمایا انہاں دے دل وچ تواڈے نبی دا بغض ہوے گا, انہاں دے دل وچ تواڈے نبی دی قدورت ہوے گی, اس واسطے وہ مومن نہیں. تے پتہ چلیا جے دل وچ نبی دی محبت ہوے تے پکا مومن ہے. یہ مطلب نہیں کہ نمازاں کوئی نہیں تے روزے کوئی نہیں تے زکاتاں کوئی ہے, یہ مطلب نہ لے لیو بشار آگا بس نعرے ہی ماری جاؤ. خالی نعرے نال کام نہیں تے نہ خالی نمازاں نال کام ہے. کام تاں ہی ہونا ہے جے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت ہوے گی تے مسجد دی صبح فجر دی نماز ادا کرن جائے. تے جے بنا نبی دی عشق مسجداں وچ جائیں تے میری گل نہیں, نبی دا فرمان ہے قیامت والے دن اے نمازاں ولیٹ کے تیرے منہ تے پون گیاں. اللہ فرمائے گا جا ذلیلا لے جا, مینوں انہاں نمازاں دی ضرورت نہیں. مینوں تسی دسو کہ رب نوں ساڈے نمازاں دی ضرورت ہے؟ کوئی روزیاں دی کوئی زکاتاں شکاتاں جڑیاں اسی دیندے ہاں کوئی ضرورت ہے؟ رب نوں کوئی ضرورت نہیں. رب دے تے فرشتے ہی بڑے نے عبادت کرنے واسطے, وہ تے ذات ویسے ہی بڑی پاک ہے. اسی نہ نمازاں پڑھن لگے تے تاں کیوں سی؟ یہ نمازاں کیوں ضروری نے؟ اس واسطے کہ ساڈی ذریعے نجات بن جائے گی. تے ذریعے نجات صرف نمازاں نہیں, ذریعے نجات تاں ہے جے دل وچ نبی دی عشق ہوے گا. جے دل چ نبی دا محبت ہوے گی تے اج مہینے دی مماثلت نال سب تو بڑا نبی دا عاشق نبی دا یار غار مزار مصطفیٰ ہے, مزاج شناس مصطفیٰ, ہمراز مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ٹائم نہیں ورنہ ادھے تے بڑی لمبی گل ہو سکتی ہے. یہ مہینہ آپ دا خاص ہے, اس مہینے چ آپ دا وصال ہے. تے اے او نبی دا عاشق ہے کہ جدے بارے میرے نبی نے فرمایا صحابہ دنیا وچ جدے میرے تے احسان کیتا میں محمد نے او دا بدلہ اتار دیتا. ابو بکر ہوئے کہ جدا بدلہ میں نہیں اتار سکیا, قیامت والے دن میرا رب دا بدلہ اتارے. اے او ابو بکر نے کہ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی, اور دو صحابی ایسے نے کہ جڑے کدے بھی کفر والے پاسے نہیں گئے, کدے بھی حالت کفر وچ بھی کفر والے پاسے نہیں گئے, ایمان لیاون تو پہلا بھی وہ کفر والے پاسے نہیں گئے. وہ دو نے, ایک جناب سیدنا صدیق اکبر اور دوسرا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا. یہ دو صحابی رسول نے کہ جنہاں نے اپنے ایمان لاون تو پہلا بھی حالت کفر وچ نہیں گئے. تے جناب صدیق اکبر دا چونکہ مہینہ ہے تے سر شور میرے کو کوئی نہیں لگتی, خوبصورت کلام انہوں نے پڑھیا اور رقیبی صاحب بھی ہیں نے, لیکن میری اپنی ایک محبت ہے جے تانوں پڑھنا آوے تے نال پڑھ لئیو, نہ پڑھنا آوے تے کیا بات ہے. یہ سارے جھوم کے آکھنا ہے, کیا آکھنا ہے بولو تے صحیح, کیا بات ہے, یہ سارے آکھنا ہے. تے چلو مدے ساڈی بھی حاضری ہو جائے, پڑھو گے پھر پڑھو. میرے نبی دے غلامو توجہ فرمائیو, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون صدیق اکبر؟ میری محبت آنی ہے سی سنی یا رسول اللہ جان والے, گلی گلی نگر نگر پوچھا پوچھا بستی بستی کے ہوئی اعلان کریں گے, او دنیا والے چھڑ دیو باطل مذاہب نو, آن نبی دے اس یار صدیق اکبر دی محبت دے غلامی دے ایک پلیٹ فارم دے جماؤں کے اے ہوئی اعلان کریے, مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم, مصطفیٰ کے صحابہ. پڑھ لے میرے نال, کوئی شرم والی گل نہیں, پاڈا بن کے بیٹھا عزت نہیں لگتی, عزت ہو گئی ہے وقار ہوتا ہے, پروٹوکول ہوتا ہے, جنہیں نبی دے اشارہ دے نعرے مارے نے. اس واسطے ذرا حجاب لا, سینے دا زور لا کے کہہ مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم, مصطفیٰ کے صحابہ. چلو جو تسی اونچی نہیں پڑھ دے مٹھے مٹھے ہی پڑھ لو, مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم, مصطفیٰ کے صحابہ محترم. پر یار غار نبی تیری کیا بات ہے, پر یار غار نبی تیری
سب کچھ لٹایا نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم اور بڑا قابل توجہ شعر تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا 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 غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم اور جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ آخری دفعہ ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے کہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم پر یار غارے نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یہ عقیدہ اہل سنت ہے اور ایسا پیارا عقیدہ ہے کہ جدے وچ نہ کسے اودی اے تکو ونڈا میرے نبی دیاں حضور نے ونڈا پائیاں نے ساڈے کوئی نہ ساڈی اوقات ہے تے نہ ساڈی اتنی ویلیو ہے تے نہ ساڈا علم فہم زہد و تقوی اتنا ہے کہ جناب صدیق اکبر دی شان وچ کو گل آکھیے عمر فاروق دی شان کو گل آکھیے یا عثمان غنی دی شان کو گل آکھیے یا مولا علی دی شان کو گل آکھیے اے ونڈا میرے نبی دیاں نے اور انہاں دیاں آپس وچ محبتاں کمال محبتاں سن اج دا مولوی جو گلاں بیان ہی نہیں کردا جڑیاں محبتاں انہاں صحابہ دیاں سن اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق اے گلاں ایسیاں نے کہ اگر بندہ اتنے کرے تے ٹائم بڑا مختصر ہے بلکہ 3 منٹ اتنے ہو گئے دعا تو تے اللہ نبی پاک دا صدقہ جناب سیدنا صدیق اکبر دی عظمت تے شان تے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈی جڑے بھائی صاحب وفات پا گئے نے اللہ انہاں دے درجات وچ بلندیاں عطا فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پکی تے سچی تے سچی اللہ غلامی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صلوۃ و سلام سے کھڑے ہو یا